السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و عمل کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت آپ تماموں کو خوش خرم اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا الہ العالمین۔ تو آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو الحمدللہ ہم دیکھے تصور ہی تصور میں احرام پہن کر ایسے محسوس ہو رہا تھا نا کہ ہم بھی حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں، ہم نے بھی عمرہ کر لیا، کعبے کا طواف کر لیا، کہ مینا کے خیمے میں ہمارا بھی قیام ہو رہا ہے، عرفات کے میدان میں ہم تماموں کی حاضری ہو رہی ہے۔ ایسا ہمیں محسوس ہو رہا تھا نا کہ ہم بھی حج پر جا رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ حاجیوں کے قافلوں کے ساتھ ہم بھی تو روانہ ہو رہے ہیں۔ ہم نے بھی گھر چھوڑا، ہم نے بھی وطن چھوڑا، ہم نے بھی بچے چھوڑ دیے، ہم نے بھی سارے معاملات پیچھے چھوڑ دیے، اور اب ہم اللہ کی گھر کی حاضری کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اس حج کے سفر پہ، اس عاشقانہ سفر پہ، اس محبت والے سفر پہ ہم روانہ ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جتنی بھی میری بہنیں جہاں جہاں سے بھی سیشن میں حاضر ہوتی ہے، جہاں بھی دل میں تڑپ لیے، جہاں بھی جن کے وجود اور روح لبیک پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ تماموں کے دیکھیں، اگر کسی ایک کی بھی آنکھوں سے اگر میں کہوں گی نا اللہ اکبر، چمکتا ہوا نورانی آنسو اگر حج کو جانے کے لیے بہا ہو، گرا ہو، کسی کی کیفیت ایسی بن گئی ہو نا، تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اس ایک آنسو کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم تماموں کے لیے، جتنی بھی میری بہنیں یہ ریکارڈنگ سنتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم تماموں کے لیے ہر سال قبولیت والے حج نصیب کر دے، آمین یا الہ العالمین۔ تو آئیے آج کے سیشن کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اب تک ہم نے دیکھے عرفات کی نورانی، وہ منور، وہ معطر حاضری، کہ جہاں پر دیکھے گنہگار جب عرفات کے میدان میں داخل ہوتا ہے، کس طرح سے مطلب دیکھے، اگر خطا کار کوئی بدکار ہو، کوئی نافرمان بندہ، میلا کچیلا، کس طرح سے عرفات کے میدان میں حاضر ہوتے ہوئے دیکھے اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے نا، اس کا ظاہر اور باطن میں کہوں گی نا چمک اٹھتا ہے، دمک اٹھتا ہے، پاک اور صاف ہو جاتا ہے، وہ شفاف ہوتے ہوئے عرفات کے میدان سے باہر نکلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو اب آئیے عرفات کے میدان سے ہم چلے چلتے ہیں مزدلفہ کے میدان میں، کہ وہ پہاڑی وادی مزدلفہ دیکھے، یہ وہ چٹیل وادی ہے نا کہ جسے اکثر رات کے اندھیرے میں دیکھے کیمرہ کی نگاہ اسے کب کیپچر کرتی ہے؟ رات میں نا، رات میں دیکھا جاتا ہے اس میدان کو، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جمع ہی رات میں ہوا جاتا ہے نا، کہ جب عرفات، وقوف عرفات جو ہے مکمل ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ مغرب کے بعد سے عرفات سے نکل کر ہمیں کہاں آنا ہوتا ہے؟ ہمیں مزدلفہ کے میدان میں حاضری دینی ہوتی ہے، ہمیں وہاں پر جمع ہونا ہوتا ہے نا، اللہ اکبر۔ تو حاجی جو ہے عرفات کا میدان سے جب نکلتے ہیں، مزدلفہ کی اور جب بڑھتے ہیں، زبانوں پہ لبیک کے نغمے جاری ہوتے ہیں، مطلب دیکھیں، ایک امیجن کرے، ایسا منظر ہوتا ہے نا، ایسے دیوانہ وار ہوتے ہوئے اللہ کی محبتوں میں، اللہ کی عشق میں ڈوبے ہوئے حالت میں ہوتے ہیں، دیکھیں لبیک، ہر ظاہر سی بات ہے، جو لیڈیز ہوتی ہے، فیمیل کو جو ہے ہمیں دھیمی آواز میں لبیک پڑھنا ہوتا ہے، لیکن جو مرد حضرات ہے، اللہ اکبر، ایسی مطلب لبیک کا شور ہوتا ہے، دیوانہ وار ہوتے ہوئے ہر کوئی جو ہے نا ایسے چیختے پھرتا ہے،
سب کی زبانوں پہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس طرح سے اللہ اکبر. ایک حاجی جو ہے نا چیختے پھرتا ہے ان مزدلفہ کی وادیوں میں، ایسے ان پہاڑوں میں، ان چٹانوں میں کہوں گی ان جنگلوں میں، ایک حاجی جو ہے لبیک کی صدائے جو ہے لگاتا پھرتا ہے. ہر کوئی اقرار کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ اے میرے مولا میں حاضر ہوں، یا اللہ تو نے بلایا ہے، تیرا بلاوا آ گیا ہے، تیری مہمان بن کر آئی ہوں، اللہ دیکھ لینا تیری محبتوں میں دیوانی بن کے اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہوں. یا غفور و رحیم میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، عمر بھر گناہوں میں گزاری ہے، لیکن جب تو نے بلا لیا تو غفور و رحیم ہے میرے مولا، تو مغفرت کے پروانے جاری کر دے. ایسا ماحول، ایسی کیفیت، ایسا منظر ہوتا ہے نا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم تماموں کو نورانی رات مزدلفہ کی جو ہے پیاری پیاری اتنی خوبصورت رات ہوتی ہے نا، اللہ تعالی ہم تماموں کے نصیبوں میں وہ ہر سال کے لیے مقدر کر دے. آمین. تو اب دیکھیں، یاد رکھیں عرفات میں مغرب تک ہمیں ٹھہرنا تو ہوتا ہے، لیکن مغرب کی نماز وہاں پر ادا نہیں کی جاتی. مغرب کہاں پر آ کر پڑھی جاتی ہے؟ مزدلفہ میں آ کر، کہ عشاء اور مغرب مزدلفہ میں ساتھ میں ادا کی جاتی ہے نا. تو دیکھیں ہمیں یہاں سے پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ادا سے ادا کو ملایا جائے، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل یہاں پر ثابت ہے، ہمیں وہی عمل کو ادا سے ادا ملانی ہوتی ہے، کہ مزدلفہ میں آ کر کیا کرے، کہ مغرب اور عشاء ساتھ میں آ کر مزدلفہ میں ادا کرنی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں حاجیوں کا قافلہ جو ہے عرفات کے میدان سے مزدلفہ کی اور روانگی ہو رہی ہے. جہاں تک نظر جائے سفید سروں کا، ایسا میں کہوں گی نا سمندر ہوتا ہے، ایسے ٹھاٹے مارتے ہوئے، جوش مارتے ہوئے، لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے ایک حاجی نا ہر کوئی مزدلفہ کی طرف ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، کہ دیکھیں اپنے گھروں سے تو نکل گئے نا، کہ وطن چھوٹ گیا، سب کچھ سارے معاملات پیچھے جب چھوڑ کر ایک حاجی نکلتا ہے نا، تو میں کہوں گی پھر اس کا بھی جائزہ لیا جائے کہ کہیں دل سے دنیا تو نکلی کہ نہیں نکلی. اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ دنیا کی محبت، دنیا کا شوق، دنیا کا شور، دنیا کی جستجو، دنیا کی آرزو، یہ دنیا کے خیمے، ان سب کو ہمیں دل سے نکال کر باہر پھینکا کہ نہیں پھینکا. جب ہم اس میدان میں حاضر ہو گئے، اللہ کا بلاوا آ گیا، اللہ نے دعوت دے دی، اللہ کے مہمان بن گئے، مغفرت کے پروانے میں کہوں گی جب جاری ہو گئے، تو کیا ہم نے اس دنیا کے شور کو، اس دنیا کی ہرس کو، اس دنیا کی محبت کو، اس دنیا کی جستجو کو، کیا ہم نے اس دنیا کو اپنے دل سے نکال کر باہر کیا یا نہیں کیا؟ کیونکہ یقین جانے اس دنیا میں اگر دل کی محبت ہو نا، اللہ کی محبت وہاں پر نہیں سما سکتی. ہاں دل کو خالی ہونا پڑتا ہے. اس دل کو جو ہے نا پورا جو ہے اس دنیا سے، ہمیں اس دل میں سے دنیا نکالنی پڑتی ہے، جب جا کے اللہ کی محبت یہاں پر جگہ کرتی ہے نا. اللہ اکبر. تو اب دیکھیں مزدلفہ کی وہ نورانی رات، جب میں کہوں گی جب جاتے ہیں نا، جب روانگی ہوتی ہے ایک حاجی کی، تو راستے میں کیا کیا جائے، ذکر کیا جائے، کثرت سے لبیک کی صدائیں لگائی جائے، کیونکہ دیکھیں یہ وہ رات ہے، یہ وہ عظیم رات ہے، یہ وہ نورانی رات ہے جو شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے. اللہ اکبر. دیکھیں سوچے تو صحیح، شب قدر سے بھی زیادہ افضل رات ہے. حاجی وہاں پر موجود ہے، احرام پہن کر موجود ہے، عرفات سے روانگی ہو رہی ہے، عرفات کے میدان میں اللہ کو راضی کر لیا، کندن کی طرح چمکتے ہوئے نکل کر آئے ہیں، ایک بچے کی طرح پاک اور صاف اور شفاف ہوتے ہوئے ایک حاجی آیا ہے نا. دل کی حالت تو اب بدل گئی ہے، اب دل میں اللہ کی محبت کے سوا اور کچھ بھی باقی نہیں رہا. اس دل سے پوری دنیا جو ہے اب خالی ہو چکی ہے. اللہ اکبر. اس دل سے گناہوں کی زنجیریں، یہ دنیا کی خواہشات، اس دل سے اب ان تمام چیزوں سے اب جو دل ہوتا ہے نا ایک حاجی کا، وہ آزاد ہو چکا ہوتا ہے. اللہ اکبر.
اب یہاں پر نصیب عروج پر ہے، اب یہ مزدلفہ کی رات ہے، یہ وہ نورانی رات ہے جو شب قدر سے بھی زیادہ افضل کہی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر جب ایک حاجی آتا ہے نا تو کیا کرنا ہے؟ عشاء اور مغرب ساتھ میں یہاں پر ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو کس طرح سے ہو کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو مغرب کی 3 فرض پہلے ادا کی جائے، اس کے بعد 1 مرتبہ تکبیر پڑھی جائے اور 3 مرتبہ تلبیہ پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد فرض جو ہے 4 فرض عشاء کی وہ ادا کر لے، پھر اگین 1 مرتبہ تکبیر، 3 ٹائمز تلبیہ، اور اس کے بعد پھر مغرب کی سنت ادا کی جائے، اس کے بعد عشاء کی سنت ادا کرے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ وطر جو ہے وہ ادا کر لے، اور پھر چاہے تو نفل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس کا جو ہے یہ ترتیل ہونی چاہیے کہ پہلے عشاء کے فرض، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ تکبیر، 3 مرتبہ تلبیہ، پھر جو ہے مغرب کی فرض کے بعد عشاء کی فرض، اینڈ دین سنت پہلے مغرب کی، دین عشاء کی، اور پھر جو ہے واجب الوطر جو ہے وہ پڑھی جائے، اور اس کے بعد آپ نفل بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھے اس رات کا جو منظر ہے نا، جو ان آنکھوں نے دیکھا ہوا ہے، جو دیکھے جو دل نے محسوس کیا ہے، میں وہ تو آپ لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتی کہ اس میں کہوں گی نا، اس رات کا ذائقہ، اس رات کی جو کشش ہے نا، وہ آپ لوگوں کو میں چکھا یا بتا نہیں سکتی ہوں۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جب ایک انسان گناہوں سے جب پاک ہو جاتا ہے نا، تو تب نا وہ اندر باہر سے اللہ تعالیٰ کے بہت 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 قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ دیکھے، کیونکہ عرفات سے جو ہے گناہ جھڑ گئے، خالی ہو گئے، اور ہلکا محسوس ہوتے ہوئے ہم مزدلفہ کی طرف بڑھتے ہیں نا۔ اب جب مزدلفہ کی وادی میں جب ایک حاجی جا رہا ہوتا ہے، چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ جاری رہتے ہیں، زبان پہ تلبیہ کے نغمے جاری ہوتے ہیں، اور دیکھیں ایک بات بتاؤ، دیکھیں کسی کے بھی پاس اگر دیکھیں کسی بھی کرنسی، اگر کسی بھی کنٹری میں جانا ہو اگر ہمیں، تو وہاں کی اگر کرنسی کسی کے پاس اسٹرانگ ہو، اچھی خاصی بلک میں موجود ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے نا، وہاں پہ ہوٹل میں چیک ان آسان سے ہو جائے، 5 اسٹار ہوٹل میں جو ہے چیک ان کرے گا، یا پھر اچھے سے اچھا کھانا کھائے گا، اچھی جگہ پہ جو ہے وہ ہر فیسلٹی جو ہے وہ عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ وہ سلیکٹ کرے گا نا، جو چاہے خرید سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہاں کی کرنسی ہے، اس کے پاس وہاں کے پیسے یا روپے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ کہیں کی بھی بات لی جائے، کسی بھی کنٹری، دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا ہو، اگر وہاں کی کرنسی موجود ہے تو وہاں پہ سروائیول آسان ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں، یاد رہے، یقین جانے، اے عاشقاؤ، اے مومناؤ، اے جنت کی شہزادیوں، دیکھیں وہاں پر بھی جنت کا بازار لگا ہے، جس کی کرنسی پتا ہے کیا ہے؟ آنسو، آنسو، آنسو۔ جی ہاں، یہ بہتے ہوئے آنسو، یہ تڑپتے ہوئے آنسو، یہ اللہ کی محبت میں نکلے ہوئے آنسو، یہ بلکتے ہوئے آنسو، یہ عشق کے آنسو، یہ توبہ کے آنسو، یہ مچلتے ہوئے آنکھوں سے نکلے آنسو، یہ شرمندگی کے آنسو، یہ ندامت کے آنسو، یہ قبولیت کے آنسو۔ اللہ اکبر۔ آنسو بہاتے جائے، دعائیں مانگتے جائے، جھولیاں بھرواتے جائے، میں کہوں گی ایک حاجی کو چاہیے بہت ساری خوب ساری دعائیں کرے، اپنے لیے دعائیں کرے، اپنے عزیزوں کے لیے دعائیں کرے، اولادوں کے لیے دعائیں کرے، اپنی والدین کے لیے دعائیں کرے، مرحوموں کے لیے دعائیں کرے، پڑوسیوں کے لیے دعائیں کرے، رشتہ داروں کے لیے دعائیں کرے، اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کرے، آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت تک ہر مسلم اور مسلمات کے لیے دعائیں کرے، خوب اور خوب دعائیں کرے اس رات میں۔ اور دیکھیں اس رات میں اگر میں کہوں گی جب آسمان دیکھ لے نا، اتنا نورانی آسمان، اتنا چمکدار نظر آتا ہے، اللہ اکبر، ایک عجیب سا نور نظر آتا ہے آسمان سے، ایسا لگتا ہے اللہ کی رحمتیں آسمان سے بس برس رہی ہے، اس طرح سے محسوس ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ دیکھیں نا، گھر بھی چھوٹ گئے، قیمتی کپڑوں کی خواہشات بھی چھوٹ گئی نا، زیورات بھی چھوٹ گئے، سارا کچھ جو ہے دل سے نکل گیا، ایک میدان، ایک میدان
کہ اوپر آسمان اور نیچے زمین ہے نا، کہ نہ کوئی چارپائی، کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ایسے چیئر پہ بیٹھا ہو، کوئی چارپائی پہ بیٹھا ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی راجا ہو، کوئی بھی ہو، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ سامنے کون بیٹھا ہے. کیونکہ سارے کے سارے دیکھے ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں نا، سارے کے سارے اس پتریلی زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں نا، سارے کے سارے ہی تو تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. تماموں کے ساروں سے دل سے میں کہوں گی نا، دنیا جو ہے وہ خالی ہو چکی ہوتی ہے نا. اللہ اکبر. ایسا ہوتا ہے، ایسا مقام آ جاتا ہے کہ بس خالق اور مالک اور بندہ، اللہ اور اس کا بندہ، اس طرح سے ایسا ہوتا ہے نا کہ بس ایک آپ تصور کر لیں، میں بتا نہیں پا رہی ہوں، ایسی کیفیت ہوتی ہے، ایسا ماحول ہوتا ہے، ایسا منظر ہوتا ہے مزدلفہ کا. اللہ اکبر. دیکھیں یہ بہت بہت مبارک رات ہوتی ہے جب ایک حاجی دیکھے، مطلب پوری تھکان اس سفر کی، کہ جب مینا کے خیمے میں جو عبادتیں ہوتی ہے، وہاں سے صبح سے جب ہماری شام ہوتی ہے، دوسرا دن جو ہوتا ہے وہاں پہ وقوف عرفات کے لیے جب نکلتے ہیں، عرفات کے خیمے میں جب حاضری ہوتی ہے، پھر وہاں سے جب مزدلفہ آتے ہیں، جو بھی تھکان ہوتی ہے، جتنا بھی ایگزرشن ہوتا ہے نا، تو اس گرم زمین پہ مزدلفہ کی زمین اتنی تپتی ہوئی ہوتی ہے، ایسی گرم ہوتی ہے نا، کہ جب وہاں پر حاجی جب آ کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے، اب یہاں پر کوئی خیمے نہیں، کوئی بستر نہیں، کچھ بھی نہیں، زمین پر آ کر بیٹھ جانا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور ایسا مطلب ایسا لگتا ہے نا، سکون سا، ایک ہارٹ تھراپی اس طرح سے محسوس ہوتا ہے. ایسے اگر بدن دکھتا ہے، ہاتھ پیر اگر ہمارے دکھے یا جسم کا کوئی حصہ دکھتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس درد کو دور کرنے کے لیے گرم پانی کی وہ جو ہاٹ واٹر بیگ جو ہے اسے سیکتے ہیں نا، اسی طرح سے بس ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کو ایسے تھراپی کی طرح وہ زمین محسوس ہوتی ہے، ساری تھکان جو ہے یہاں پر دور ہو جاتی ہے. اور ایسا لگتا ہے نا کہ یا اللہ اس رات کو تو لمبا کر دے، لمبا کر دے، اس رات کا وقت بڑھا دے، اس طرح سے. اللہ ایسی مطلب دیکھیں ایسا عجیب منظر، ایسی نورانیت، ایسی قبولیت والی رات ہوتی ہے نا. اللہ اکبر. لوگ ایسے فوج کی فوج لوگوں کی بس لبیک کا شور مچا رہی ہوتی ہے، سب کے زبانوں پہ لبیک، سب کے زبانوں پر تلبیہ ہوتی ہے، بس یہی شور ہوتا ہے. اللہ اکبر. اتنا نور ہوتا ہے، اتنا سکون ہوتا ہے نا. کیونکہ دیکھیں گناہوں سے خالی ہو جاتے ہیں نا، گناہوں سے تو خالی ہو جاتے ہیں، لیکن ہاں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو حقوق العباد کے ہوتے ہیں نا، کہ اگر کسی کے اگر حق ہم پر باقی ہے، کہ کسی کا اگر ہم نے دل دکھایا ہو نا، تو وہ سارے گناہ، حقوق العباد کے گناہ بھی جو ہے مزدلفہ میں آ کر معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو دیکھیں اس رات کیا کیا جائے، جب یہاں پر ایک حاجی عرفات کے میدان سے جب مزدلفہ پہنچ جائے تو کیا کیا جائے. دیکھیں آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا نا، کہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا جب عشاء کی نماز پڑھتی تو ایک سجدہ اتنا لمبا کرتی کہ صبح فجر ہو جاتی تھی نا، تو کیا کہتی تھی آپ علیہ السلام کہ یا اللہ تو ایک رات تو اتنی بڑی بنا دے کہ فاطمہ جی بھر کے سجدہ کر لے، ہے نا. اللہ اکبر. تو ہمیں بھی اسی طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ رات کچھ اور لمبی کر لے، یا اللہ وقت اور بڑھ جائے، وقت تھم ہی جائے مولا. یا اللہ تیرے ساتھ وقت گزارنا ہے، اللہ تیرے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہے، اپنے دل کا حال بتانا ہے تجھے، ہر ایک چیز تجھے بتانی ہے مولا. اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ عرفات سے تو جی بھی نہیں بھرا، اللہ وہاں سے نکلنے کا حکم ہو گیا، اللہ مزدلفہ کی رات تو لمبی کر دے اللہ. اللہ اگر یہاں سے وقت نکل جائے، یہاں سے بھی نکلنے کا حکم ہو جائے تو کل رمی کے لیے نکلنا ہوگا. اللہ یہاں سے دیکھیں، یقین کرے دل نہیں بھرتا، ان جگہ سے دل نہیں بھرتا، لیکن کیا، کیونکہ حکم ہوتا ہے نا، آگے کے ارکان جو ہے وہ مکمل کرنے ہوتے ہیں، تو اسی لیے یہ جگہ کو چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن اس طرح سے محسوس ہوتا ہے نا کہ بس کیسے بھی کر کے یہ اللہ یہ رات لمبی کر دے. شب قدر سے افضل رات ہے، اتنے آسانی سے دیکھیں شب قدر تو بھی ہمیں تلاش نہیں پڑتی ہے نا،
लाख रातों में हमें उस रात को तलाश नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ तो हमें मिल गई कि किससे? शब कद्र से अफजल रात है, जो मांगेंगे मिल, हुकूकुल इबाद माफ हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो देखिए इस रात को आराम करने वाले आराम करते हैं, इबादत करने वाले इबादत करते हैं, तिलावत करने वाले तिलावत करते हैं, अरे जिक्र करने वाले जिक्र करते हैं, रोने वाले रो रो कर अल्लाह को मना रहे होते हैं। तो हमें क्या करना है? जब मुज़दलिफ़ा पहुँच जाए, क्या करें? सबसे पहले तो फ्रेश हो जाए और नमाज़ें अदा करें, पहले मगरिब की और फिर इशा की, और उसके बाद जो है अ, रिफ्रेशमेंट्स है, जो भी आपका पानी वग़ैरह, ड्राई नाश्ता जो भी आपको लेना है, वो आप ज़रूर जो है उस वक़्त ले लें। और उसके बाद जो है ज़िक्र और अस्कार करने के बाद आपने क्या करना है? रमी के लिए पत्थर यहाँ से जमा करने होते हैं। कि यहाँ से क्या करना होता है? पत्थर इकट्ठे करने होते हैं ना। अल्लाह अकबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और ऐसा महसूस होता है ना, यकीन जाने इतने एक्साइटमेंट से एक हाजी जो है ना वो पत्थर जमा करने में लगता है, इतने शौक से, इतने ज़ौक से, इतना इतनी खुशी होती है एक हाजी को वो रमी के लिए पत्थर जमा करने के लिए। ऐसा महसूस होता है ना कि या अल्लाह, मैं उस शैतान को मारने के लिए कंकरी जमा कर रही हूँ, जिसने तमाम उम्र मुझे तुझसे दूर किया था, जिसने तमाम मेरी उम्र तेरी नाफरमानी में मुझे लगाए रखा था ना। अल्लाह अकबर। तो आज मैं क्या कर रही हूँ? उस शैतान को कंकरी मारने के लिए। कल मेरी रमी होगी अल्लाह, उस शैतान को मैं कंकरी मारूँगी। यहाँ से अगर तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे इतना बड़ा शर्फ़ अता किया है, तूने मुझे तेरा मेहमान बनाया है, या अल्लाह दुनिया के करोड़ों लोग जो इस मर्तबे को पाने के लिए तड़प रहे हैं, या अल्लाह रो रहे हैं, उनके आँसू जो है आँखों से बह रहे हैं, कि ऐसा महसूस कर रहे हैं वो लोग कि या अल्लाह, काश हम भी हाजियों के सफ़ में शामिल हो जाते। काश हमारे भी मर्तबे बुलंद हो जाते। या अल्लाह तूने मुझे चुन लिया, या अल्लाह तूने मेरा इंतखाब कर लिया, या अल्लाह मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं भी वादा करती हूँ कि या अल्लाह इस रमी के बाद से मैं यहाँ से बदल कर जाऊँगी। इस तरह से महसूस होता है, ऐसी एक्साइटमेंट होती है उस पत्थर को जमा करने के लिए भी, मैं बता नहीं सकती हूँ। अल्लाह अकबर। और पत्थर जो है ना ऐसे बॉटल्स में जमा किए जाते हैं, प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स होती है ना, उसमें जमा किए जाते हैं। हमने भी उसी में जमा किए थे, क्योंकि देखिए सेफ होता है, रश होता है, और चांसेस होते हैं कि दूसरी अगर कोई प्लास्टिक बैग में अगर आप कंकरी ले रहे हो, गिर सकते हैं, बैग फट सकती है प्लास्टिक की। तो सेफर साइड क्या करें, बॉटल्स में जो है वो पत्थर गिनकर जमा कर लें। और पर पर्सन 49 कंकरी होनी चाहिए। कितनी कंकरी, कितने पत्थर होने चाहिए रमी के लिए? एक इंसान के लिए 49 कंकरी मिनिमम होनी ही चाहिए। लेकिन देखिए रश होता है, चांसेस होते हैं कि कहीं पत्थर गिर जाए, ना लगे, बहुत भीड़ में कुछ हो जाए, तो क्या एहतियातन पे क्या करें? एक इंसान ने 70 कंकरी अपने पास रखना चाहिए। कितनी? 70 कंकरी हर एक इंसान के पास हो। बॉटल में जमा करें ताकि गिरने के चांसेस ना हो, इस तरह से। अल्लाह अकबर। अब देखिए साइज़ क्या होनी चाहिए उस कंकरी की, कि चने के दाने से छोटी ना हो और खजूर की गुठली से बड़ी ना हो। मतलब ऐसे दरमियानी मीडियम साइज़ की वो कंकरी होनी चाहिए, ना चने के दाने से छोटी हो और ना ही खजूर की गुठली से वो कंकरी बड़ी हो। अल्लाहु अकबर! अब ये रात जैसे कि मैंने बताया मग़फ़िरत की रात है। यहाँ पे देखिए मैं कहूँगी अपने तमाम गुनाह याद कर ले, तमाम कबीरा गुनाह, सगीरा गुनाह, छुपे हुए गुनाह, एलानिया गुनाह, गौर से सोचिए, अपनी याददाश्त को तेज़ करिए कि मतलब कौन-सा ऐसा वक़्त था कि जब मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ किया होगा? कौन-सा वो लम्हा होगा कि जहाँ मेरे अलावा कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई चौथा मौजूद नहीं था, लेकिन हाँ, मेरे उस गुनाह का गवाह मेरा अल्लाह है। अल्लाहु अकबर! किया है ना मैंने गुनाह, ऐसे कौन से गुनाह, हर चीज़ बचपन से लेके उस दिन तक के तमाम याद कर ले। अल्लाह से माफ़ी माँग के उन गुनाहों की मग बख्शिश में करवा, उसी दिन करवा ले, मैं कहूँगी उसी रात करवा ले। कि देखिए अल्लाह ताला ने हमें वो इज़्ज़त अता फ़रमाई, वो एज़ाज़, वो शोहरत, वो मक़ाम, वो मर्तबा, वो कबूलियत के ताज पहनाने का फ़ैसला कर लिया ना।
تو شرمسار ہو جائے، ندامت کے ساتھ توبہ کے آنسو گراتے ہوئے، کنکریاں جو ہے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے میں کہوں گی جمع کرے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ اس رات ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا جنہوں نے دوسروں کے دل دکھائے ہیں، جنہوں نے دوسروں کو تکلیفیں پہنچائی ہے، جنہوں نے دوسروں کے حق مارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہاں، سب سے پہلے اپنے بھی دل صاف کر لے کہ جنہوں نے آپ کو ستایا ہے، آپ کا حق چھینا ہے، آپ کو بے چین کیا، آپ کو تکلیفیں دی، آپ کو اذیتیں دی، ان تماموں کو بھی میں کہوں گی نا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا جائے۔ کہہ دے، اپنی زبان سے اقرار کر لے، یا اللہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا، اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، بس تیری رضا کے لیے اب تو بھی مجھے معاف کر دے میرے مولا۔ اس طرح سے جو ہے شرمسار ہوتے ہوئے، ندامت کے ساتھ، توبہ کے آنسو گراتے ہوئے رمی کے جو ہے کنکری یہاں سے اکٹھے کرنی ہے۔ اور دیکھیں حقوق العباد کے بارے میں اگر میں کہوں نا، دیکھیں اس طرح سے ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، خوب پہلے تو دعا کرے۔ اگر بیوی ہے، دیکھیں ہم خواتین ہیں، ہم لیڈیز ہے، اگر ہم بیوی ہے تو شوہر کے حق میں کمی ہوئی ہوگی نا، اگر ہم بیٹی ہے تو ماں باپ کی حق تلفی ہم سے ہوئی ہوگی، اگر ہم ماں ہے تو اولاد کو اللہ سے تعلق جو ہم نے جوڑنے میں اگر کامیاب نہیں ہوئی ہے نا، کہ آج اگر ہم ہی خود میں لگی ہوئی ہے، ہم ہی موویز، ڈرامے، گناہ کرنے میں، غیبتیں کرنے میں، بے پردگی کرنے میں، اپنے ہی فیشن میں، اپنی ہی دنیا میں اگر ہم آج لگی ہوئی ہے، تو پھر ہم اپنی اولاد کو اللہ کا راستہ کیسے بتائیں گی؟ اللہ کو اولاد کو اللہ سے دوستی ہم کس طرح سے کروائیں گی؟ پھر ہم اپنی اولادوں کو جہنم سے کس طرح سے بچائیں گی؟ ہم اپنی اولادوں کو پل صراط سے گزرنے کا طریقہ کس طرح سے سکھائیں گی؟ ہم اپنی اولادوں کو قبر میں آرام سے سونے کا طریقہ کس طرح سے بتائے گی؟ پھر اللہ اکبر۔ تو دیکھیں یہ ہونا چاہیے ہم نے تو کہ یا اللہ میں نے حق ادا نہیں کیا، اللہ مجھے اس طرح سے تو بنا دے کہ میں اپنی اولاد کا تعلق تجھ سے جوڑ دوں، کہ میں اپنی اولاد کا تعلق تجھ سے جوڑنے میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے اس طرح سے بنا دے میرے مولا، مجھے اتنی قوت عطا فرما، اتنی صلاحیت عطا فرما، اتنی ہدایت عطا فرما دے کہ میں اپنی اولاد کا تعلق تجھ سے جوڑ دوں میرے مولا۔ کیسا تعلق؟ کیسا تعلق؟ ارے ویسا تعلق جیسے بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جوڑا تھا، ویسا تعلق کہ جب انہیں پتا چلا تھا نا کہ اللہ کی راہ میں ان کی گردن پہ چھری پھیری جانے والی ہے، کہ گردن دھڑ سے کٹ کر الگ ہو جانے والی ہے، لیکن دیکھیں اللہ اکبر، بی بی ہاجرہ نے ایسا جام پلایا ہوا تھا نا اللہ کی محبت کا کہ اسماعیل علیہ السلام نے پل بھر کے لیے بھی نہ سوچا نا، اور کہہ دیا کہ ابا جان آپ کر گزریے گا، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اور ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تک کے لیے قرآن میں سجایا ہے نا، اللہ اکبر۔ تو ہم پر دیکھیں کتنے حق رہتے ہوں گے، پرندوں کے حق، جانوروں کے حق، پڑوسیوں کے حق، دیکھے کبھی کسی کے بارے میں غلط بات پھیلائی ہو، کسی کو تانے دیے ہو، کسی کی غیبتیں کی ہو، تمام ان گناہوں سے اس رات معافی مانگ لے، اللہ اکبر۔ کیونکہ دیکھیں عرفات سے تو پاک ہو کے نکل گئے، کندن کی طرح، ہیرے کی طرح، سونے جواہرات کی طرح نکل گئے، لیکن مزدلفہ میں جب آئے ہیں کچھ کسر یہاں پر باقی ہے، حقوق العباد بھی جو ہے یہاں پر معاف کروانے ہیں، تو ان تمام گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگ لے۔ اب کیا کرنا ہے، یہاں پر کنکری جو ہے وہ جمع کی جاتی ہے، حاجی دعا کرتا ہے، رونے والی رات ہوتی ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑانے والی رات ہوتی ہے، اور یقین جانے بہت تیزی سے یہ رات گزر جاتی ہے، بہت تیزی سے۔ اور یہ بھی دعا کرے کہ یا اللہ، یا اللہ میں تیرے حضور آ رہی ہوں، میں کمزور ہوں، گناہ گار ہوں، اللہ صبر نہیں ہوتا، بے صبری ہوں، تو نے بلایا ہے، تو نے یہ تاج پہنانے کا فیصلہ فرمایا ہے، تو نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، یہ عزت تو نے میرے مولا میرے مقدر کی ہے، یہ ڈگری دینے کا فیصلہ تیرا ہے مولا، قدم قدم پر آسانی فرما دے، یہ بھی دعا ہونی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں
جو میں نے بھی دیکھا ہے، ایک کیٹیگری کے حاجی فرسٹ کلاس میں بکنگ جن کی ہوئی ہوتی ہے نا، انہیں بھی کبھی کبھار پریشانیاں فیس کرنی ہوتی ہے۔ میٹرو میں جگہ نہیں ملتی ہے، چل کر جانا پڑتا ہے، واش رومز دور ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کے بچھڑ جاتا ہے۔ مطلب آئی ہیو سین دس، میں نے میرے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ ہوتے ہوئے۔ لوگ پھر وہاں پر چلانے لگ جاتے ہیں کہ مطلب ہم نے تو اتنا اچھا بکنگ کیا تھا، ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ویسا ہوا۔ دیکھیں سرکمسٹانسز جو ہے آگے چل کے کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا ہے نا۔ اگر واش روم دور ہے تو پینے کے پانی سے وضو بنا لینا۔ دیکھیں یقین جانے یہ مشقت کا ہی تو سفر ہے نا۔ عاشق بن کر جاتے ہیں نا، گھر چھوڑ کر جاتے ہیں، اللہ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں نا۔ بچے پیچھے چھوڑتے ہیں، کپڑے پیچھے چھوڑتے ہیں، زیورات چھوڑ دیتے ہیں، معاملات چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے لقب مل جاتا ہے نا، ٹائٹل مل جاتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو کیا پکارتا ہے؟ حاجی، حجا، طارق، طارق۔ دیکھیں نام سے وہاں پر کوئی نہیں پکارتا، بس حاجی اور حجن کہتے ہوئے پکارا جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ٹائٹل، حجن بن گئے ہے نا۔ 400 لوگوں کی سفارش ہوتی ہے، آنے کے بعد بھی 20 ربیع الاول تک مغفرت کے فیصلے، دعائیں قبولیت کے وعدے ہوتے ہیں ایک حاجی کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم تماموں کو یہ رات، وہ مصدلفہ کی رات، وہ عرفات کے خیمے، وہ مینا کے خیمے، وہ وقوف عرفات بار بار اللہ ہر سال نصیب فرما دے۔ وہ سکون والی رات، وہ قبولیت والی رات، وہ افضل رات میرے مولا، ایسی نورانیت والی رات جہاں پر حقوق العباد معاف ہو رہے ہیں۔ اللہ وہ رات ہر سال مقدر کر دے، آمین۔ اب دیکھیں مزدلفہ کی واجبات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پر جیسے صبح صادق ہو جاتی ہے تو فجر کی نماز ادا کی جائے، دعا کی جائے، ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، صبح شام کے اذکار یہاں پر پڑھ لیے جائے، اور پھر اب اس کے بعد کیا ہو، مینا کے لیے روانگی، رمی کے لیے روانگی ہونی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اس کے آگے نا بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ دیکھے رمی کرنی ہوتی ہے، شیطان کو کنکری جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ اب دوسرے دن جو ہے قربانی کا دن ہوتا ہے، حلق کرنا ہوتا ہے، احرام جو ہے اتارنا ہوتا ہے اب دوسرے دن ہے نا اس کے لیے دیکھے۔ اور پھر اس کے بعد طواف زیارت بھی کرنی ہوتی ہے کہ کعبے کا طواف جو ہوتا ہے، یہ تمام ارکان بیک ٹو بیک ہوتے ہیں۔ ہاں طواف زیارت کے لیے 3 دن ملتے ہیں، لیکن اب جب اس کے بعد جب بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے، یقین جانے پہلے گناہ کی حالت میں دیدار ہوتی ہے نا، کہ جیسے جب پہلی نظر جب ہماری کعبے پہ پڑتی ہے وہ گناہ کی حالت میں نظریں پڑتی ہے، اب جو نظریں پڑے گی یہ نورانیت والا دیدار ہوتا ہے، یہ اللہ کی محبتوں والا دیدار ہوتا ہے، یہ اللہ کے عشق والا دیدار ہوتا ہے، ایسی تڑپتے ہوئے دیدار ہوتا ہے، ایسے آنسو نکلتے ہیں حاجی کے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیکسٹ سیشن میں بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو وہ نورانیت والی رات ہر سال مقدر کر دے، آمین یا الہ العالمین۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی ہم دعا کر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا غفور الرحیم، یا رب ودود، یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا، ہم گناہ گار بندے، خطا کار بندے، سیاہ کار بندے، اللہ تیرے نافرمان بندے، اللہ گناہ کر کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، یا اللہ ہم نے حج کے تذکرے فرمائے ہیں، اللہ یہ گناہ گار زبان نے حج کے تذکرے فرمائے ہیں مولا، اللہ ہم نے مزدلفہ کی نورانی رات کے تذکرے اس سیشن میں فرمائے ہیں میرے مولا، اللہ ہاں ہم سبھی کے دل میں یہ تمنا ہے، اللہ یہ تڑپ بھی ہے، اللہ یہ خواہش ہے کہ ہم بھی حج کے لیے نکلے، اللہ تو ہمیں بھی حج کے لیے اللہ پاک فیصلے فرمائے، اللہ
کہ ہم بھی تیرے بیت اللہ کی دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں مولا. ہمارے نصیب میں بھی طواف لکھ دے, ہمارے نصیب میں بھی زمزم پینا لکھ دے, صحیح لکھ دے مولا. اللہ وہ زمزم کا پانی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب لگنے کے بعد بچا ہوا پانی دوبارہ سے اس کنویں میں ڈال دیا تھا مولا. ہاں مولا, وہ زمزم کا پانی جسے تمام صحابہ نے نوش فرمایا, وہ زمزم کا پانی جسے تمام انبیاء علیہ السلام نے نوش فرمایا مولا. مولا ہمیں بھی زمزم پینا نصیب فرما دے, آمین یا اللہ. ہمیں بھی مینا کا قیام, وہ عاشقانہ قیام, وہ نورانی قیام, وہ معطر قیام, وہ عرفات کی حاضری مولا, وہ مزدلفہ کا قیام میرے مولا, وہ نورانی رات جو شب قدر سے بھی افضل ہے میرے اللہ. اللہ ہمارے نصیبوں میں یہ تمام قیام لکھ دے. یہ اللہ رمی کرنا کی خواہش رکھتے ہیں, اللہ حلق بھی کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں, یا اللہ قربانی کرنے کا جذبہ اور شوق رکھتے ہیں مولا. اللہ تیرا عشق اپنے سینے میں لیے اس عاشقانہ سفر پہ نکلنے کی تڑپ رکھتے ہیں میرے مولا. اللہ ہم تماموں کے لیے ہر سال کے لیے حج کے فیصلے فرما دے اللہ. اور جتنے بھی خوش نصیب اس سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں مولا, تماموں کے لیے آسان حج, قبولیت والا حج, مرتبے بلند کرنے والا حج, زندگی بدلنے والا حج, حج مبرورہ ان کے مقدر کر دے. آمین یا الہ العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.